نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اس سے قبل ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے متعلق مقاصد الاسلام کی روشنی میں کچھ گفتگو کی تھی۔ اب پھر اس کے بعد ہم یہاں پر اس بات کو ذکر کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ کس بات کا تقاضا کرتی ہے اور آپ کی محبت کیوں ضروری ہے۔ چنانچہ سیدی شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ مقاصد الاسلام میں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ جس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے اس کام کو بجا لاتا ہے، اور جس کام کے کرنے سے منع فرماتا ہے تو آدمی اس کام سے رک جاتا ہے۔ اور بزرگان دین یہ لکھتے ہیں کہ ان الحب لمن یحب یطیع، یعنی محبت کرنے والا جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر شخص کو اپنے سچے دوست پر پورا بھروسہ ہوتا ہے اور اس بات کا فخر ہوتا ہے کہ میں اگر اپنے دوست کو کسی کام کے کرنے کا حکم دوں گا، چاہے وہ کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، وہ اس کام کو ضرور کرے گا۔ غرض کے جس کے ساتھ کامل محبت ہوتی ہے اس کی اطاعت کرنا یہ بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جس سے غایت درجے کی یعنی انتہائی درجے کی محبت ہوتی ہے پھر وہ اس کے کہنے پر اس کے لیے جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے، وہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے والدین اور تمام لوگ یہاں تک کہ اپنے نفس اپنی ذات سے بھی زیادہ اس کو مجھ سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا جب حکم آ جائے تو اس کے مقابلے میں کسی دوسرے شخص کا حکم نہ چل سکے، کیونکہ دنیا والے جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیں گے یا کسی کام سے روکیں گے تو ان کو اس میں ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ درکار ہوگا، اور نفس بھی صرف انہی کاموں کی طرف انسان کو ابھارے گا کہ جس میں صرف دنیاوی لذتیں داخل ہوں گی۔ اس کے برخلاف حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات والا وہ ہے کہ جن کاموں سے آپ نے ہمیں منع فرمایا اس کاموں کے کرنے سے ہمارے لیے دنیا و آخرت میں نقصان ہی نقصان تھا، اور جن کاموں کے کرنے کا سرکار علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا اس میں ہمارے لیے ہی دنیا میں بھی بے شمار فائدے ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، جب یہود و نصارہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری اتباع کرو، تو ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں محبت الہی کا تقاضا یہ بیان فرمایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم سے بھی مسلمانوں کو محبت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بات ابھی معلوم ہو چکی ہے کہ جس کی اتباع و اطاعت کی جائے گی اس سے محبت ضرور ہوگی، کیونکہ اتباع اور اطاعت یعنی کسی کی فرما برداری کرنا یہ بغیر محبت کے ناممکن ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر لازم و ضروری قرار دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے کامل محبت نصیب فرمائے۔